السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آپ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، کیونکہ اس میں آج جو ہے نا میں بڑے ہی سینسٹیو ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ آپ نے تھمب نیل تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ میں ڈسکس کروں گی ان خواتین، ان بہنوں کے بارے میں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا ان کی شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اور کچھ ہمیشہ جو ہے ان کے گھر آباد رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو طلاق ہوتی ہے، جن کے گھر ٹوٹتے ہیں، اس میں ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب مقدر کا کھیل ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ اور جن کے گھر آباد رہتے ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ خاص رحمت ہوتی ہے، ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی، کہ ان کے گھر جو ہیں آباد رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں۔ یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے، ان کے گھر تو صحیح نہیں چل رہے ہوتے، لیکن بس وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ نصیبوں کی بات ہے۔ جو خواتین ہمارے ملک میں طلاق کے بعد واپس ماں باپ کے گھر آتی ہیں نا، تو موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکل گزرتی ہے، خاص طور پہ جب ماں باپ نہیں ہوتے۔ سم ٹائم ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ماں باپ بھی بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں نا بیٹوں کے سامنے، بہوؤں کے سامنے، تو وہ اپنی بیٹی کو اس طرح وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، اس کا خیال نہیں کر پاتے جیسے وہ اپنی بیٹی کا خیال شادی سے پہلے رکھتے تھے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی، وہ اس کے درد کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اور بہو اتنے کوئی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، یا بدتمیز ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، کہ وہ ان سے ڈرتے ہوئے کہ یہ کہیں ہمیں بھی گھر سے نہ نکال دیں، وہ اس ڈر سے چپ ہوتے ہیں۔ اور کہیں کسی جگہ میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے ڈر سے کہ میرے گھر میں جھگڑے بنیں گے، میری وائف کو یہ بات نہیں پسند کہ میں اپنی بہن جو ہے نا اس کی ہیلپ کروں، یا اس کو ڈیفینڈ کروں، یا اس کے بارے میں کوئی اچھی بات ہی کہہ دوں، تو وہ بہن پہ سختی کریں گے، اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور اپنے گھر کے ماحول کو کول رکھنے کے لیے وہ اپنی بہن کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی بات کریں گے، اسی کو ڈانٹتے ہیں۔ ایک بندہ جو پہلے سے ہرٹ ہوا ہے، اس کو آپ مزید دکھ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کیا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ بڑے ٹیکے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ طلاق کے بعد بالکل جو ہے نا خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری جو ہوتی ہے نا آن بان وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بندہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کو اور کیا مارنا؟ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے کچھ خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے باہر تو بڑی چیریٹی کریں گی، بڑی غریبوں پہ پیسے نچھاور کریں گی، لیکن جو ایک طلاق یافتہ یا بیوہ نند ان کے گھر میں ہوتی ہے نا، اسے وہ اتنا ناپسند کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر وقت اس کے لیے دل میں جو ہے نا ان کی نفرت ہی ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، اور بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہ یہاں کیوں آ گئی ہے نا، اس کا وجود ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ باہر وہ زکوٰۃ اور خیرات اور پتہ نہیں کیا کچھ کاری ہوتی ہیں۔ تو جو گھر میں ایک مستحق انسان آپ کے موجود ہے، پہلے آپ اس کی حال پہ تو نظر ڈالیں، پہلے آپ اس کی تو ہیلپ کر لیں، پھر آپ باہر جا کے ہیلپ کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھابیاں جو ہوتی ہیں، ساری بھابیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بھابیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اتنی سطحی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈس کا بھی ایسا دماغ بنا دیتی ہیں نا کہ بھائی بھی پھر یہی سوچتے ہیں کہ یہ اپنے سسرال میں مر کھپ جاتی لیکن یہاں واپس نہ آتی۔ اور آپ آبزرو کریں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، ہوتے ہیں۔ بے شک اب آپ خواہ اگر میرے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے بہت سارے گھر مل جائیں گے جہاں اس طرح کی سٹوریز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہی بہنیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے سامنے کبھی آپ کی ڈھال بن جایا کرتی تھیں شادی سے پہلے۔ یہ وہی بہنیں ہیں جو جمعے کے دن آپ کے لیے کلف والے کپڑے استری کر کے رکھتی تھیں کہ بھائی آئے گا اور بس ریڈی ہوگا اور جمعے کی نماز پہ چلا جائے گا۔ یہ وہی بہنیں ہیں جن سے آپ فرمائش کر کے کھانے بنواتے تھے۔ یہ وہی بہنیں ہیں جن کو آپ نے کبھی بتایا تھا کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے تو امی سے کہو کہ اس کا رشتہ مانگیں۔ آج کل کا تو ٹائم ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کرو نا تو وہ سود سمیت واپس آپ کو اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے رہا ہے۔ تو اگر ہم گزرا ہوا وقت بہن بھائیوں کے ساتھ یاد رکھیں نا، تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی بہن بھائی کے درمیان اتنے فاصلے ہیں۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں کامنٹس میں ضرور مجھے بتائیں۔ تھینک یو۔